ذکر کے تقاضے کیا، اس میں قرآن مجید کی حروف کی ادائیگی ہے، رکوع سجود کی ادائیگیاں ہیں، کیا کچھ مرحلے ہیں۔ وضو سے شروع کرو تو طہارت و پاکیزگی کی ادائیگی کے مسائل ہیں، یہ شریعت کے تقاضے ہیں۔ اب سوال ایک دن میں یہ آئے گا کسی کے کہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں تو کافر آتے تھے، یہی فیض وہ پاتے تھے، دل چمک جاتے تھے، ولی بن جاتے تھے، چور آتے تھے۔ تو بھائیوں کچھ نقص تو ہوا نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہم سے بہتر تھے، ظاہر بات ہے کافر تو مسلمان سے بہتر نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات ضرور ہے، آج مسلمان کے دل میں وہ اخلاص نہیں رہا جو اس وقت کے آنے والے کافر کے دل میں تھا۔ وہ کافر ہو کر اخلاص میں آیا، ولی بن گیا۔ مسلمان ہو کر اخلاص نہ ہونے کے سبب آج بھی وہی کا وہی کھڑا ہوا۔ اور حضور کے ارشاد گرامی ہم جیسے لوگوں کے لیے تعبد الجاہلی کا حمار صاحب، فرمایا کہ جو اخلاص سے آری ہو، جاہل ہو، اس کی عبادت، اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، اس کی ساری محنت مشقت ایسے ہی ہے جیسے پنچکی کا گدھا ہوتا۔ پنچکی پر گدھا، پہلے گدھوں سے پنچکیاں چلائی جاتی تھیں، تو اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ کے اس کو چلا دیتے، وہ گول گھومتا رہتا کنویں کے گرد، اور اپنے تصور میں یہ سمجھتا کہ میں نے آج کتنے میل سفر کر لیا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ بولیے، وہ کہیں بھی سفر اس نے کیا نہیں، وہ تو وہیں گھوم رہا۔ دوستو، مایوسی کی باتیں نہیں کر رہا، میں احساس دلانا چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، آئے کس لیے، کر کیا، جو کرنا تھا اس کو کس حد تک کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اگر تم اپنے آپ کو صاحب شریعت سمجھتے ہو تو اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تو حضور کی مہربانی ہے، ہم پر احسان ہے۔ اے دکانداروں اور پہرے داروں، چوکی داروں، تاجروں، ملازموں، نوکریاں کرنے والوں، حضور پر کروڑوں سلام بھیجو، حضور نے مہربانیاں کی۔ اللہ نے تمہیں تجارت کے لیے نہیں پیدا کیا، کاروبار کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کریم تو خود پر فقط اپنی عبادت، فقط اپنی عبادت۔ یہ حضور کی مہربانیاں ہیں کہ حضور نے عبادت بھی کی، تجارت بھی کی ہے۔ اللہ، حضور کو تجارت کی ضرورت نہیں تھی، تجارت کی تاکہ میری امت کے لیے یہ بھی عبادت بن جائے۔ اللہ، اگر حضور غار حرا میں رہ کر اپنی حیات تجیبہ اسی نہج پر گزارتے تو پوری امت کو اسی طریقے پر شریعت سے گزارنی تھی، اللہ کی عبادت میں اسی طرح زندگی گزارنی تھی۔ حضور غار حرا میں بھی رہے، حرم میں بھی رہے، سفر میں بھی رہے، حضر میں بھی رہے، اور سفر میں جا کر 4 رکعتوں کو 2 کر دیا۔ میرا امت کی 2 پڑھے، اس کا 2 ہی عبادت ہو جائے۔ یہ حضور کی مہربانیاں ہیں۔ اللہ کریم نے پیدا کیا، بولو، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ماننے کو کہتے ہیں، رب کے حکم کو ماننے۔ نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا دیا، عبادت، ذکر، قرآن مجید احکامات سے بھرا ہوا ہے۔ اور اتنے احکام کہ آدمی کو 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی خالی نہ ملتا، ہر وقت اس کی عبادت میں رہتا، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ عابد ہوتا، عبادت کہلاتی۔ لیکن حضور نے اپنی امت کو دیکھا، اللہ اکبر، اپنی امت پر مہربانی فرمائی، اور اللہ کریم نے ایک چھوٹا سا دروازہ کھول دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگوں، یہ ساری عبادات کا وزن تمہاری گردنوں پر ہے، یہ ساری ذمہ داریاں، میرے احکام تم پر لازم ہیں۔ ایک بات اور بھی کہہ جا رہا ہوں، ارشاد فرما رہا، جو میرا محبوب کہہ دے وہی عبادت ہے،
جس سے روک دے وہ گناہ. یہ تو حضور نے تجارت کی، تو تجارت کر رہے ہو، اگر طریقے اسی پر ہے تو عبادت. نوکری کر لو. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بطور ملازمت بھی، نبی کے لیے یہ الفاظ کہنا مناسب نہیں، عقلوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اجارہ بھی کیا تاکہ لوگوں کو ملازمت کر کے بھی عبادت نصیب ہو جائے. اور مختلف شعبے، دنیا داری کے مختلف شعبے، شادیاں کی، بال بچوں کی پرورش کی، کون کون سے شعبے گناؤں، اور سب کچھ کہنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا میرے امتی تو دنیا داری کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنا، بس اس دائرے کے اندر اپنا لے، یہ سب تیرا عبادت ہو جائے. تو آپ مل جائے گا، تیرے لیے مشکل نہیں ہے، اور اپنا رخ بدل. لیکن جب تمہارے رب کا حکم آ جائے تو اپنی تجارت کو روک کر اس حکم کی طرف چلے جاؤ جس کے لیے تم بنائے گئے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سنبھالیے گا. مقصد پیدائش کیا تھا؟ عبادت. گویا کہ یوں کہیے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، جو مقصد ہے عبادت ہے، اس سے جو وقت بچ جائے تو اپنی ضروریات پوری کر لیں. اور عبادت سے بچنے والا وقت زیادہ ہے. عبادت کا وقت تھوڑا، اس سے بچنے والا وقت زیادہ. کتنا الٹ کر دیا اس نفس کی خواہش نے اور حرص و ضروریات نے کہ آج ہم اپنے بچے ہوئے وقت کو اتنا بڑھا چکے کہ جو اصل مقصد اور عبادت والا وقت تھا وہ بھی اسی میں صرف ہوا. اب ہم کہتے ہیں کام اتنا ہے، ٹائم نہیں ملتا. ارے مسلمان سوچا ہے یہ جملہ کیا بول رہے ہو؟ جس رب کا رزق کھا رہے ہو، جس نے تمہیں عقل و شعور دیا، تجارت کے لیے فہم و فراست دی، آج تم چکر چکر زبان چلا کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. جس رب نے یہ زبان جیسی نعمت دی، اس نے تو تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے عبادت سے فرصت نہیں ملتی ہے، کام کب کروں؟ تم یہ کہہ رہے ہو کام سے فرصت نہیں ملتی، عبادت کب کروں؟ اور اہل طریقت کہتے ہیں کہ آدمی صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، لیا وہ تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے پیدا ہوا. اسے ہر وقت اپنے رب کی محبت میں گم ہونا ہے اور پہچاننے کی حد تک پہنچنا ہے. اللہ صحیح حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری میں لائے اور مسلم میں اور حدیث کی تمام کتابوں میں اس حدیث کو لایا جاتا ہے. حدیث جبریل کہلاتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سفید کپڑوں میں اور بڑے خوبصورت انداز سے محفل میں آئے. خانقاہی محفل لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ. حضور کے مریدین صحابہ موجود تھے. خانقاہی محفل لگی ہوئی تھی. شیخ محفل خود حضور تھے. اللہ. اور درس کا طریقہ بڑا عجیب تھا، نصیحت کا طریقہ بڑا عجیب تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت فاروق کہتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا تو ہم نے کہا یہ آج تک اس شخص کو ہم نے دیکھا نہیں، اور یہ شہر کا نہیں ہے، کون ہو سکتا؟ اور اس کے سفر، اس کے جسم پر کوئی سفر کے آثار نہیں ہے، نہ یہ دور سے آیا نہ یہ شہر کا ہے، تو کون ہو سکتا؟ ہم اپنے ذہن میں یہ سوال سوچ رہے ہیں. وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور خانقاہوں میں بیٹھنے والوں کو کچھ سمجھایا. اللہ اکبر. ہر بات ایک بات سنیے گا، یہ ٹیک لگانے والے اپنے دماغ کو ٹیک مت لگائیں، دماغ کا دریچہ کھول کے رکھیں. ہر بات پھر وہ مرشد اپنے مریدوں کو کہہ کر نہیں بتاتا. کچھ باتیں حیا اور شرم کے تقاضے مرید کو خود سیکھنے ہوتے ہیں. وہ کسی کو دیکھ کر سیکھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں فرمایا تم میرے پاس کیسے آؤ، مجھ سے کیسے پوچھو، کیسے ادب و احترام کرو؟ اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام اور قیامت تک خانقاہوں میں سجنے والی محفلوں کے لیے ایک درس دیا۔ کیا جبرائیل السلام آئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے لگائے اور اپنے ہاتھ حضور کے گھٹنوں پر رکھ سامنے اور جھک گئے، کتنا ادب و احترام سمجھایا اور پھر کہا اللہ اکبر، سوالات حضور کی بارگاہ میں پوچھے، اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ڈیفینیشن بتائی، ان تؤمن باللہ ورسولہ وکتبہ وملائکتہ والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اپنے رب پر یقین کر، اس کے رسول کو مان اور ان کی ساری کتابوں لائی ہوئی کتابوں کو مان اور سارے رسولوں پر ایمان رکھ، اچھی بری تقدیر پر، قیامت کے دن پر، یہ ساری چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اسی انداز سے بیٹھے رہے اور پھر کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہے سچ کہا۔ کتنی ادب کی بات سمجھائی۔ خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پہلا درس یہ ادب کا ہے، پوچھنا کیسے، اور جب سن لو تو اعتراض نہیں کرو، کیوں، کیسے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے تصورات و خیالات کو ڈیوڑی پر رکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، یہ ہے طریقت۔ طریقت کا پہلا سبق ادب ہے، اور شریعت کی ابتدا طہارت سے ہے، وضو سے ہے۔ آپ شریعت کی کوئی کتاب فقہ کی پڑھنے چاہیں تو پہلا بیان کس چیز کا آتا ہے؟ طہارت، باقی۔ لیکن آپ طریقت کی کوئی کتاب پڑھنا چاہیں اس کا پہلا سبق آتا ہے ادب۔ میں کیا بات کروں اس موضوع پہ جس ادب کی الف نہیں ہم آج تک سمجھے۔ ہم نے تو ادب یہ سمجھا کہ کوئی بزرگ آ جائے ہاتھ چوم لیے جائیں، ختم، فرض ادا ہو گیا، اس کے پاؤں میں گر جاؤ۔ ہر چیز کا ادب ہے، اس کے الفاظ کا ادب، اس کے احکام کا ادب، اس کی بات کا ادب، اس کی محفل کا ادب۔ اور یہ ادب کوئی کتاب نہیں سکھاتی، جس قدر اس کا دل محبت سے بھرتا جاتا ہے یہ محبت خود سکھاتی جاتی ہے۔ جبرائیل السلام نے ادب سکھایا کہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھو کیسے، اپنے شیخ و مرشد سے پوچھو کیسے، اور جب وہ جواب دے تو پھر کیا کہو؟ صدقت یا رسول اللہ، جو وہ جواب دے کہو آپ نے سچ کہا، دل و جان سے میں نے مان لیا، میں نے تصدیق کر دی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، کیسا آدمی ہے، خود ہی پوچھتا، خود تصدیق کر رہا ہے۔ تصدیق تو وہ شخص کرتا ہے جسے پہلے سے پتا ہو۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلے سے پتا تو تھا کہ ایمان کیا ہے، لیکن اس حدیث کے آخر میں ہے کہ حضور نے فرمایا یہ تو تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے، پوچھنا کیسے ہے اور پوچھنے پہ جواب کیسے دینا۔ اور صدقہ کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے صحیح کہہ دیا، نہیں، آپ نے اتنی سچی بات کہی ہے کہ میں نے اپنے دل و جان سے قبول کر لی، مجھے کیوں اور کیا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک پہلا سوال ہو گیا۔ اب دوسرا سوال ہو گیا، اخبرنی عن الاسلام، حضور اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتؤدی الحج وتصوم رمضان، یہ ارکان اسلام کی نائب، تو نماز ادا کر، روزہ رکھ، حج کر، زکات دے، وان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو زبان سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسلام۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے، یہ ہے شریعت۔
ارکان کو ادا کرنا، اللہ کے حکم کی بجا آوری لانا، جس طرح اس کے حکم کا حق